سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے، کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے، سو ایک طرح سے آپ کی اسکول، آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے، آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں، ایک انسرٹنٹی ہے، اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے، سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے، نہیں ملتے رہیں گے، ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی، ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر، اور پھر ڈبیٹ بھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کرکٹ، ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ویسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر ایک دو اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، دیکھیں میری پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا، اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے، ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں، شاید انپریڈکٹیبل ہے اس لیے ہم واچیبل بھی ہیں کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا، جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. تو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے، مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت